بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرے یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رات گئے محسن نقوی پر آرٹیکل 186 کی تلوار چل گئی ہے اور اس وقت پاکستان میں تمام کے تمام اختیارات جو ہیں وہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ دوسری طرف انتخابات کی بات کر کے، مذاکرات کی بات کر کے رانا ثناء اللہ نے سپریم کورٹ سے پھر کھلی لڑائی کا اعلان کر دیا ہے۔ جو اعلان ایک جنگ کا ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بغل بجا دیا ہے جنگ کا، اب باری سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان عدالت لگنے کے بعد کیا کرتی ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج یعنی کل رات 12 بجے کی اگر بات کی جائے تو کل رات 12 بجے جو پنجاب حکومت ہے، محسن نقوی کی پنجاب حکومت، اس کی مدت ختم ہو چکی ہے اور اب وہ حکومت ایک غیر آئینی حکومت ہے۔ یعنی آئین اسے اب کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار نہیں دیتا، اور اگر اب محسن نقوی کوئی بھی آرڈر جاری کرے گا، کسی بھی قسم کا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کرے گا یا کوئی بھی کاروائی کرے گا، وہ غیر آئینی کاروائی ہوگی اور اسے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، اور اس عدالت میں جب اسے چیلنج کیا جائے گا تو وہ کل عدم قرار دے دی جائے گی۔ ایسی صورتحال میں وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہی محسن نقوی کی حکومت جو ہے وہ کنٹینیو کرے۔ اب کنٹینیو کیوں کرے، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ محسن نقوی کی حکومت نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور وہ تمام کے تمام وہ کام کر رہے ہیں پنجاب کے اندر جس سے نون لیگ اپنا کچھ امیج بہتر کر سکے۔ آپ نے کل سارے دن کی جو کاروائیاں تھیں پنجاب کے اندر، جس طرح سے شہباز شریف جو ہے وہ میڈیا کو کال کر کے کہتے ہیں ان کی ٹیم جی کہ آپ نے لائیو کٹ کرنا ہے، صبح 7 بجے جو ہے وہ کلمہ چوک فلائی اوور پہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اچانک دورہ کرنا ہے۔ یہ پتہ نہیں اچانک دورہ کیسا ہے کہ پہلے میڈیا کو بھی بتا دیا جاتا ہے، تمام کے تمام آفیسرز کو کہہ دیا جاتا ہے آپ نے 7 بجے وہاں پہ پہنچنا ہے، اور جو وزیر اعلیٰ ہے انہیں بھی فون کر کے بتا دیا جاتا ہے، لیکن دورہ جو ہے وہ اچانک ہوتا ہے۔ اس پوری کی پوری صورتحال میں اب کیونکہ اس حکومت کو ہٹانا ضروری ہے، تو آج پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ چودھری فواد حسین ہیں، انہوں نے صدر عارف علوی کو خط لکھا ہے، اور اس خط میں استدعا کی گئی ہے کہ آپ جو ہے کیونکہ اس ملک کے سربراہ ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے اس کے مطابق sovereignty belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and the state is bound to exercise its authority through chosen representatives۔ یعنی جو آئین پاکستان ہے اس میں تمام تر جو طاقت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے پاس ہے، اور جو اختیارات ہیں اس ملک کے اندر وہ عوامی نمائندوں کے پاس ہیں، جو عوام نے اپنے عوامی نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ دیے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے وہ 90 دن سے ٹائم اوپر گزر چکا ہے اور عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں اختیارات نہیں رہا، لہٰذا استدعا کی گئی ہے کہ آپ اس حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کریں اور اسے کہیں کہ وہ اپنی ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلات جو ہے وہ فراہم کرے۔ اب جو یہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے وہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب ایڈوائزری جورسڈکشن ہے آرٹیکل 186 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ دیتا ہے صدر کو اور سپریم کورٹ کو۔ اب ذرا یہ سنیے گا، آرٹیکل 186 کہتا کیا ہے؟ ایڈوائزری جورسڈکشن 1 if at any time the president consider that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court of for consideration۔ اب اردو میں اگر اس کی ٹرانسلیشن کی جائے تو یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ اگر کسی بھی وقت صدر مناسب خیال کرے کہ کسی قانونی مسئلے کے بارے میں
جس کو وہ عوامی اہمیت کا حامل خیال کرتا ہو عدالت عظمیٰ کی رائے حاصل کی جائے تو وہ اس مسئلے کو عدالت عظمیٰ کے غور کے لیے بھیج سکے گا۔ سب سیکشن 2 کہتا ہے جی عدالت عظمیٰ بائیں طور محلولہ مسئلہ پر غور کرے گی اور صدر کو اس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے سے مطلع کرے گی۔ اب یعنی آرٹیکل 186 کے تحت صدر پاکستان یہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، اس کے لیے جو ہے وہ ایڈوائس مانگیں گے سپریم کورٹ سے کہ اب اس پورے کے پورے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، اور جو بھی رائے دے گی سپریم کورٹ آف پاکستان، صدر پاکستان اس رائے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد پاکستان میں کروانے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ طاقتور حلقے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب وہ سلطنت کے سربراہ کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے کھلے عام جو ہے وہ اعلان کر دیا سپریم کورٹ سے لڑائی کا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ جی آپ نے سوموار کو بینکنگ آورز ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹرانسفر کرنے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ٹرانسفر کر دیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب جی رانا ثناء اللہ نے یہ آج بیان دیا ہے، یعنی کل کے دن میں، آج آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں رات گئے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس لیے وہ بار بار آج کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مئی میں انتخابات کس طرح کروائے جاتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں۔ اب یہ بیان جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ عدالت بھی بلا سکتی ہے اور عدالت میں کہہ سکتی ہے کہ کیا آپ سپریم کورٹ کا حکم مانتے ہیں بطور وزیر داخلہ یا نہیں۔ اب وہاں پہ رانا ثناء اللہ کا جواب بڑا اہم ہوگا، کیونکہ اس وقت لڑائی کا اعلان تو کر چکے ہیں، رانا ثناء اللہ ہو گیا یا باقی وفاقی حکومت ہو گئی، پارلیمنٹ ہوگی، انہوں نے کہا کہ جی ہم سپریم کورٹ کا تو کوئی حکم نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ کے تمام احکامات غریب طبقے کے لیے ہیں، لوگوں باقیوں کے لیے ہیں، ہم اقتدار کے نشے میں ہیں، ہم اقتدار میں بیٹھے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں ہیں، ہم ایم این ایز ہیں، ہم کیوں مانیں گے سپریم کورٹ کے تمام احکامات، تمام حکم نامے، لہٰذا ہم کوئی حکم نہیں مانیں گے۔ لڑائی تو شروع ہو چکی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ سے جب یہ پوچھے گی عدالت کہ مانتے ہیں بھیا نہیں مانتے، اور رانا ثناء اللہ کہیں گے کہ میں مانتا ہوں، تو رانا ثناء اللہ پھر بھی پھنسیں گے کہ جی آپ میڈیا ٹرائل کے اندر جائیں گے، کیونکہ میڈیا پہ آپ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانیں گے، عدالت میں جا کے آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہم مانیں گے، اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو پھر نااہلی ہوتی ہے، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے اور گھر جائیں گے، اور رانا ثناء اللہ یہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اقتدار سے باہر رہنا اس شخص کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ جو نشہ اقتدار کا لگا ہوا ہے، جس طرح سے منشیات بیچی جاتی ہیں اس فیصل آباد کے اندر، جس طرح سے اپنے کاروبار چلائے جاتے ہیں، وہ اقتدار سے باہر رہ کے تو نہیں ہو سکے گا، لہٰذا اقتدار میں رہنا بڑا ضروری ہے۔ رانا ثناء اللہ اس وقت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں اور آگے کنواں اور پیچھے کھائی کا حساب ہو چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس بیان کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے۔ اس وقت سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔